جی السلام علیکم، میں فتح صدیقی چیف کوآرڈینیٹر میڈیا سیل پاکستان، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ محفل سجی ہے میڈیا سیل پاکستان کے پلیٹ فارم پہ، اور اس کے لیے میڈیا سیل پاکستان دل سے شکریہ ادا کرتا ہے تابش توفیق صاحب کا، علی ڈوگر صاحب کا، اور پوری پی ٹی آئی کینیڈا ٹیم کا، جنہوں نے میڈیا سیل پاکستان کو یہ شرف بخشا کہ وہ اپنا لائیو ورچوئل جلسہ پہلا کر رہے ہیں میڈیا سیل پاکستان پر۔ تو میں زیادہ دیر نہیں لوں گی، سوئچ کروں گی علی ڈوگر صاحب۔ جی سر، پلیز انمیوٹ یور سیلف۔ السلام علیکم، آپ حضرات کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دی ورچوئل جلسہ۔ تھوڑا مکس لینگویج ہوگی، اردو بھی ہوگی، انگلش بھی ہوگی، پوری دنیا سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اور یہ جلسہ ہمیں کرنے کا اس لیے خیال میں آیا کیونکہ 9 مئی کو جو جلسے ہونے تھے وہ ہم ملتوی کر دیے گئے تھے کیونکہ ہم اس وقت حالت جنگ میں تھے۔ تو اس حوالے سے اسی سلسلے میں ہم کچھ دیر پہلے بھی ہم نے جلسے کیے تھے، ورچوئل سیشنز کیے اویئرنیس کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت کس فیز سے گزر رہی ہے، اور خاص طور پہ جو خان صاحب کی شخصیت ہے وہ اس وقت کس فیز سے گزر رہی ہے۔ قربانیوں کی ایک لمبی داستان کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب نے پوری قوم کو شعور دینے کا ذمہ لیا اپنے کاندھوں پہ کہ اس پوری قوم کو جگایا جائے، اس قوم کو سمجھایا جائے، اخلاقی طور پہ جو یہ قوم پستی میں جا چکی ہے اس کو اٹھایا جائے، اور لوگوں کو سچائی، حق کے لیے کھڑا ہونا، اور پھر اس کے بعد ڈٹ جانا اور ظالم کے سامنے صفن کاننا ہوں بنیان المرصوص بن جانا۔ یہ وہ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو صحیح مطلب ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنا، یعنی ایک جو انسان ہے اس کا جو سافٹ ویئر جب میل فنکشن کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو اچھائی جو ہے وہ اچھائی نہیں لگتی، اور برائی جو ہے اس کو برائی نہیں لگتی۔ تو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے اللہ دنیا میں لوگ بھیجتا رہتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ ہم نے جو پروگرام پہلے بھی کیے تھے کہ خان صاحب صرف سیاسی لیڈر نہیں ہیں بلکہ خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو لوگوں کے دلوں کو وہ تعلیمات اجاگر کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ اور ابھی تو کیونکہ ہم نے جو جلسہ کیا تھا مجھے یاد ہے وہ شاید خان صاحب کی گرفتاری سے کہ یا تو تھوڑا سا پہلے تھا یا کہیں بیچ میں تھا۔ تو یہ جو ریوائول اس دنیا میں آتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں کو بدلتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، پر اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ جیسے اس وقت پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں آپ کو خان صاحب کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ مل جائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا اور اب خان صاحب جس فیز سے گزر رہے ہیں وہ جیل میں ہیں، اور جیل میں رہ کے یہ میسج ہے کہ ہم نے کسی بھی ایسی چیز پہ کمپرومائز کر کے اپنے لیے آسانی پیدا نہیں کرنی ہے کہ جس سے ہمارا تشخص، ہماری شخصیت، حق کے لیے ہمارا کھڑا ہونا، اور جو تعلیمات ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اس کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا ہے۔ جب اب آپ کمپرومائز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بیس سے نیچے آ کے کہیں زندگی گزارتے ہیں۔ تو خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ سے وہ ساری اگزامپل تو تابش دے دے گا کہ کیسے آپ نے شروع سے لے کے آخر تک ہمیشہ بیسٹ کو چوز کیا اپنی، اور بیسٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو بلڈ کیا، اور آج خان صاحب جو ہے وہ اپنی بلندیوں پہ ہیں اس حوالے سے کہ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، لوگ صحیح معنوں میں ان کو لیڈر سمجھتے ہیں، اور لیڈ بائی ایگزامپل ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مجھے کسی نے سوال کیا کہ خان صاحب باہر کیوں نہیں آ رہے، کب آئیں گے؟ تو یہ سوال میرا خیال ہے کسی انکر بڑے سے بھی کیا گیا، اس نے کہا خان صاحب جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں۔ مسئلہ باہر آنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک سٹینس ہے، وہ اندر گئے کیوں تھے، یہ سٹینس ہے۔ تو جب تک وہ پورا نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے جب بھی کوئی لیڈر آئے گا تو وہ کمپرومائز کر کے آئے گا تو وہ تو پھر لیڈر ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ سب کو جتنے لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں پوری دنیا میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اس چیز کے لیے چن لیا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جس کو اللہ نے اچھائی کو پھیلانے کے لیے، پاکستان کی عوام کو جگانے کے لیے خود چوز کیا ہے، ان کی شخصیت کو بلڈ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خان صاحب سے وہ پاکستان میں کام کرائے گئے ہیں اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے، جو آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو اگزامپل کے طور پہ پیش کیا کریں گی، وہ چاہے شوکت خانم ہو، چاہے وہ نمل ہو،
یا اس کے بعد پولیٹیکل جدوجہد ہے۔ پولیٹیکل جدوجہد میں پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں برائی کرنا آسان ہو اور اچھائی کرنا مشکل ہو جائے، آپ اچھائی کے راستے پہ کسی بھی شعبے میں اگر آپ یہ طے کر لیں کہ میں پولیس میں ایک اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہوں اور میں رشوت نہیں لوں گا یا میں دو نمبریاں نہیں کروں گا، تو آپ سروائیو ہی نہیں کر کوئی ایسا شعبہ جس میں آپ ایمانداری سے کام کرنا چاہیں اس میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے، وہ چاہے سیاست ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نہ بھی کرپشن کریں تو آپ پہ کرپشن کے الزامات لگ سکتے ہیں، آپ کو اس کے اندر جیل کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ اس کا آپ نے خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے ایماندار شخص جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، اور جتنے پاکستان میں سارے کے سارے جو فراڈی ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹ کے پاکستان سے باہر لے کے گئے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے قومی سرمایہ کو ذاتی سرمایہ میں کنورٹ کیا ہے اور پھر پاکستان سے باہر پیسہ لے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت پاکستان کے اندر حکمران بن کے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میں میتھمیٹیشین ہوں، کمپیوٹر سائنس بھی میتھ ہی کا ایک سبجیکٹ ہے، ہم ڈیریویٹو ہم سالو کیا کرتے تھے، ایکویشنز کو سالو کیا کرتے تھے، سمپل سی ایکویشنز ہیں۔ اگر ان سیاستدانوں کے 35-40 سالوں میں اثاثے ذاتی بڑے ہیں اور قومی نیچے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ بیوقوف تو نہیں ہے، یہ عقل مند بزنس مین ہے، اس کا مطلب ان کو پتا ہے کس جاب پہ کون سا بندہ لگانا ہے۔ لیکن پاکستان پہ ایسا نہیں کیا ہے انہوں نے۔ پاکستان میں ہر شعبوں میں انہوں نے چن چن کے ایسا شخص کو لگایا جو ان کی ایما پہ کام کرتا ہو، جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہو، جو ان کو پیسے بنا کے دے اور اس کے بعد ان کی تجوریاں بھر دے، نہ کہ اہل بندے کو لگایا جائے۔ آج پاکستان کہاں آگے کھڑا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو ابھی ایک حالیہ واقعہ ہوا ہے، جو انڈیا کے ساتھ ابھی وار ہوئی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک اور موقع ہے۔ میں آج آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، اللہ نے ان کو ایک موقع دیا ہے کہ اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے انصاف کے دامن کو بھی پکڑ لیا جائے۔ جہاں آپ عسکری طور پہ اللہ نے آپ کو اتنا مضبوط بنایا ہے، اب یہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز کیا جانا چاہیے، اور وہ ہے اخلاقیات میں سب سے آگے، فریڈم آف موومنٹ کے اندر پوری دنیا میں ہمارا نام ہو، فریڈم آف سپیچ کے اندر ہمارا پوری دنیا میں نام ہو۔ آج ہم جب آپ لسٹ کو دیکھتے ہیں، ان تمام رینکنگ میں پاکستان جو ہے وہ ایمانداری میں ہم سب سے ٹاپ پہ ہوں۔ یہ یہاں سے ایک ایسا سفر شروع ہونا چاہیے۔ ہمارے جو سپاہ سالار ہیں ان کو میرا آج کا میسج یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے، یہاں سے آپ اگر آج بھی اگر آپ اس شخص کو جس سے قوم پیار کرتی ہے اس اور فیئر اینڈ فری طریقے سے الیکشن کروا دیں گے، تو یہاں سے آگے وہ جو عزت جو ڈاؤن ہو گئی تھی، یہ آپ کے اللہ سب لوگوں کو موقع نہیں دیتا ہے، لیکن آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ عدالتوں کو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے دیں، اور جس کو عوام چنے، پبلک سپریمیسی کو پاکستان کے اندر پرویل ہونے دیں، اور لوگوں کی خواہشات، عوام کی خواہشات کو مقدم رکھنے کا عزم یہاں سے کریں۔ دیکھیں، ہم نے عسکری طور پہ تو جنگ جیت لی ہے، لیکن ابھی یہاں سے شروع ہوتا ہے سفارتی محاذ۔ بات کرنے والے لوگ چاہیے کہ آپ ان کو بھیجیں گے، یہ خواجہ آصف جیسے لوگوں کو بھیجیں گے جن کو بات نہیں کرنی آتی، جن لوگوں کو ریفرنسز نہیں دینے آتے، جن کو لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں، جو لوگ خود دو نمبر طریقے سے آئے ہیں۔ اب یہاں سے ایک نمبر اللہ نے آپ کے اوپر مہربانی کر دی ہے، اس قوم پہ مہربانی کر دی ہے۔ اب اللہ ہمیں ٹیسٹ کرے گا، کہاں سے سر ٹیسٹ کرے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہاں سے ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں کامیابی دی ہے، مگر اب اخلاقیات میں بھی آگے بڑھ جاؤ، ایمانداری میں بھی آگے بڑھ جاؤ، اور پبلک سپریمیسی میں بھی آگے بڑھ جاؤ۔ تو آج کا جلسہ اس کے اراؤنڈ انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے، اور ایک میسج دیں گے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جب ایکسٹرنل دشمن باہر سے آ کے اٹیک کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن انٹرنلی ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ پلیز آپ سیاست سے باہر ہو جائیں، عوام کو ڈیسائیڈ کرنے گے ان کے نمائندے کون ہیں، وہاں پہ ہم آپ سے گزارش کرتے رہیں گے، اور ہر پلیٹ فارم پہ گزارش کرتے رہیں گے، اور ہر ایک دروازہ کھٹکھٹائیں گے جا کر کہ ایسے لوگ جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا، آپ نے ان کے سارے کیسز کو معاف کر کے اس قوم کے اوپر مسلط کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہم فائٹ کریں گے، گزارشات رکھیں گے، دنیا میں جہاں بھی ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان کے جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ یہ ہماری گزارشات کرنے کا طریقہ ہے تاکہ آپ کو سمجھایا جائے
کہ اللہ نے آپ سے جو ابھی بڑا کام لیا ہے اور دشمن کو منہ زور جواب دیا ہے، اب آپ انٹرنل دشمنوں کو بھی پہچانیں جو پاکستان کی اکانومی کو کھا گئے ہیں، جو پاکستان کی جنہوں نے جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، ان کو پہچاننے کا وقت آ گیا ہے، اور سفارتی محاذ پر اس ٹیم کو سلیکٹ کریں جو بات کر سکے، جن کے پاس گفتار ہو، بات کرنے کا انداز ہو، الفاظوں کا چناؤ ہو، جن کے پاس ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے کوئی مینٹل اسٹرینتھ ہو۔ آپ نے تو ایسے لوگوں کو آگے لگا دیا ہے کہ جو لوگ کھڑے ہو گئے نہ چار لفظ بول سکتے ہیں، نہ ان کا دماغ کام کرتا ہے، ان کے دماغ میں ہر وقت یہی بڑا رہتا ہے کہ قوم کا پیسہ کیسے لوٹا جائے اور اس کو باہر لے جایا جائے۔ میرا خیال ہے ہمارا پریامبل بہت لمبا ہو گیا، اب میں یہ چاہوں گا کہ یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں۔ جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا۔ بہت بہت شکریہ علی بھائی، بہت آپ نے اچھی بات کری ہے۔ پاکستانی قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تاج بھائی، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا، ایک تو اس میں تڑپ تھی، ایک سچائی تھی اور فیل تھی کہ لیڈرشپ باہر کیوں نہیں نکل رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ٹاپک پکڑ کے اس کے اوپر ایک بڑا جلسہ کرنا چاہیے، اور لیڈرشپ کے جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں ان کو کہنا چاہیے آ کے جواب دیں، اور جلسہ ورچوئل ہوگا اور اب اوورسیز کو جواب دیں وہ، کیونکہ دیکھیں آپ ہو گئے، ہم نے پٹیشنیں لکھی، یہاں پہ 5 پٹیشنیں کینیڈا سے گئی ہیں، پھر وہی مسودہ یو کے میں بھی گیا ہے، پھر آگے وہاں ہم نے تو جو رول پلے کر سکتے تھے، اس سے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اب ہمیں اس طرح سے یہ جلسہ کر کے لیڈرشپ کو بلانا چاہیے کہ آپ آ کے ہمیں فورم پہ جواب دیں کہ دیکھو سمپل سا کانسیپٹ ہے، یا تو خان صاحب باہر ہیں یا آپ سارے کے سارے پارلیمنٹرین اندر ہیں۔ سمپل ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ یا خان صاحب کو باہر نکالو یا ہم سب کو بھی اندر کرو۔